والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105 سے لے کر 108 تک ارشاد فرما رہا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ اور آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا تو زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا تو اس میں کوئی نہ ہمواری دیکھے گا اور نہ اونچائی۔ اس دن پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، لوگوں کی طرف سے اس داعی کے لیے ادھر ادھر ہونا نہ ہوگا اور سب آوازیں رحمان کے حضور پست ہو کر رہ جائیں گی تو ہلکی سی آواز کے سوا کچھ نہ سنے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طریقے سے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ قبیلہ ثقیف کے ایک آدمی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے فرما دیں کہ انہیں میرا رب ریت کے ذروں کی طرح ریزہ ریزہ کر دے گا، پھر انہیں ہواؤں کے ذریعے اڑا دے گا اور پہاڑوں کے مقامات کو پہاڑوں کے مقامات کی زمین کو ہموار کر دے گا، نہ اس میں اونچائی ہوگی نہ اس میں گہرائی ہوگی، بالکل ایک لیول ہوگا۔ یومئذ یتبعون الداعی، اس دن پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے۔ ارشاد فرمائے کہ جس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑائے جائیں گے، اس دن لوگ قبروں سے نکلنے کے بعد پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جو انہیں قیامت کے دن موقف کی طرف بلائے گا اور ندا کرے گا، رحمان کے حضور پیش ہو جاؤ۔ اور یہ پکارنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے، تو لوگ اس بات پر قادر نہ ہوں گے کہ وہ دائیں بائیں ادھر ادھر پھر جائیں یا پیچھے رہ جائیں، بلکہ وہ سب تیزی سے رحمان کے حضور حاضر ہوں گے، اور اس دن سب آوازیں رحمان کے حضور ہیبت اور جلال کی وجہ سے پست ہو کر رہ جائیں گی، اور یہ حال ہوگا کہ تو ہلکی سی آواز کے سوا کچھ نہ سن پائے گا۔ یعنی اس وقت اس دن اتنا خوف ہوگا، اتنی ہیبت ہوگی کہ انسان نہ تیز آواز سے بول سکے گا اور نہ ہی سن سکے گا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمان نے اجازت دی ہو اور اس کی بات پسند فرمائی ہو۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی۔ ارشاد فرمایا کہ جس دن یہ ہولناک امور واقع ہوں گے، اس دن شفاعت کرنے والوں میں سے کسی کی شفاعت کام نہ دے گی، البتہ اس کی شفاعت کام دے گی جسے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کرنے کی اجازت دی ہو اور اس کی بات پسند فرمائی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، پس ہر نبی نے وہ دعا جلد مانگ لی اور میں نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھا ہے، اور یہ انشاءاللہ میری امت میں سے ہر شخص کو حاصل ہوگی جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔
اور سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جن سے کبیرہ گناہ سرزد ہوئے ہوں گے، یعنی جن کے کبیرہ گناہ، جن کے بڑے گناہ ہوں گے، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 لوگ شفاعت کریں گے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پہلے یعنی نبی شفاعت فرمائیں گے، پھر علماء اور پھر شہداء۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث سے مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لوائے حمد کے نیچے ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگوں کا علم اس سے نہیں گھیر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے آگے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم بندوں کی ذات و صفات، ان کے گزشتہ اور آئندہ کے تمام احوال، دنیا اور آخرت کے جملہ امور کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ولا یحیطون بہ علما، اور لوگوں کا علم اسے نہیں گھیر سکتا، یعنی پوری کائنات کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کی ذات کا ادراک کائنات کے علوم کی رسائی سے برتر ہے، اور وہ اپنے اسماء و صفات، آثار قدرت اور حکمت کی صورتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، اور تمام چہرے اس کے حضور جھک جائیں گے جو خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اور بے شک وہ شخص ناکام رہا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ وعنت الوجوہ، اور تمام چہرے جھک جائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن تمام چہرے اس خدا کے حضور جھک جائیں گے جو خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اور ہر ایک شان عجز و نیاز کے ساتھ حاضر ہوگا، کسی میں سرکشی نہ رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کے قہر و حکومت کا کامل ظہور ہوگا، اور بے شک وہ شخص ناکام رہا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور بے شک شرک شدید ترین ظلم ہے، اور جو اس ظلم کے بوجھ تلے دبے ہوئے موقع پہ قیامت میں آئے گا تو اس سے بڑھ کر نامراد کون ہے، اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَقْمًا، اور جو کوئی اسلام کی حالت میں کچھ نیک اعمال کرے تو اسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ کمی کا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی اسلام کی حالت میں کچھ نیک اعمال کرے۔ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اسلام کی حالت میں کچھ نیک اعمال کرے تو اسے اس بات کا خوف نہ ہوگا کہ وعدے کے مطابق وہ جس ثواب کا مستحق تھا وہ اسے نہ دے، کہ تو اس کے ساتھ زیادتی کی جائے، اور نہ ہی اسے کم ثواب دیا جائے گا اور نہ ہی اس کے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اور یوں ہی ہم نے اسے عربی قرآن نازل فرمایا اور اس میں مختلف انداز سے عذاب کی وعیدیں بیان کی تاکہ لوگ ڈریں یا قرآن ان کے دل میں کچھ غور و فکر پیدا کرے۔ وَكَذَلِكَ، اور یوں ہی اس آیت میں قرآن مجید کی 2 صفات بیان کی گئی۔ پہلی صفات، قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ اہل عرب اسے سمجھ سکیں اور اس بات سے واقف ہو جائیں کہ قرآن پاک کی نظم عاجز کرنے والی ہے اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اور دوسری صفت، قرآن مجید میں مختلف انداز سے فرائض چھوڑنے اور ممنوعات کا ارتکاب کرنے پر عذاب کی وعیدیں بیان کی گئی تاکہ لوگ ڈریں اور قرآن کریم ان کے دل میں کچھ نصیحت اور غور و فکر پیدا کرے جس سے انہیں نیکیوں کی رغبت اور بدیوں سے نفرت ہو اور وہ عبرت حاصل کریں۔ اب اس آیت کریمہ کو اگر ہم سامنے رکھیں
اور اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ آج کے دور کے اندر ہم بہت سے امور ایسے سر انجام دیتے ہیں کہ جو ہمیں انجام نہیں دینے چاہیے، بلکہ ان جتنی بھی آیات مقدسہ میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیک اعمال میں انسان مشغول رہے اور گناہوں سے بچتا رہے، اور انسان ایسا بنے، انسان کی کیفیات ایسی ہونی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو اس مقام پر نہ پائے جس مقام پر ہونے کو اللہ نے منع کیا ہو، اور انسان کبھی اس مقام سے پیچھے بھی نہ ہٹے کہ جہاں اللہ نے حکم دیا ہو۔ مطلب کیا ہے کہ حرام کام کے اندر، ممنوعات کے اندر وہ شامل نہ ہو جائے، ممنوعات جو اللہ کے نبی نے، اللہ نے ہمیں جن امور سے منع کیا ان کاموں کا انجام نہ دے، ان کاموں کو سر انجام دینے سے بچے، اور جو اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے فرائض کی ادائیگی میں ہر ممکنہ کوشش کرے۔ آج ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم مستحبات کے اندر تو آگے ہیں، لیکن جب فرائض کی باری آتی ہے تو اس کے اندر ہم کوتاہیاں برتتے ہیں۔ فرائض مشقت کے ساتھ، جو مستحبات ہیں وہ ہم مشقت کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں، یعنی اس کو فرض سے بھی بڑھا چڑھا کر اس کو سر انجام دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی مستحب عمل نہ کرے تو ہم اس کو طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ تم نے یہ عمل نہیں کیا، اور اگر وہی شخص خود فرائض چھوڑ دے، نماز چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے، تو اس پر ہم اس کو طعن و تشنیع نہیں کرتے، یا اس کو خود اتنی ملامت نہیں ہوتی جتنی اس کو مستحبات ترک کرنے پر ہوتی ہے۔ مستحب ترک ہو گیا، پتہ نہیں اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ فرائض چھوڑ رہا ہے، فرائض کے اندر کوتاہی برت رہا ہے، لیکن اس کا نفس اسے ملامت نہیں کرتا، اسے فرائض چھوڑنے پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ یعنی ہمارا حال یہ ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ فرائض اور واجبات اس کو ہم اہمیت دیں، اور جتنے فرائض اور واجبات ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو ہم للہیت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ ان کاموں کو سر انجام دیں، اور اس کے بعد اللہ توفیق دے تو مستحبات امور کو بھی سر انجام دیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔